جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سے سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اللہ اپنی رحمت سے آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں اول تاخیر شریک رہنے کی نیت فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے عام ہی فیملی کے اندر، خاندان کے اندر روزمرہ درپیش ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ سوال کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ سوال خود، اچھا سوال وہ نصف علم اسے کہا گیا ہے۔ سوال خود وہ علم کی ایک طرح کی چابی ہے۔ سوال کرنے والے میں ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ 4 طرح کے بندوں کو وہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اس میں سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، تیسرا اجر سننے والے کو، اور چوتھا اجر ان سے محبت کرنے والوں کو، جو دینی طور پر ایسے حلقے سجائیں، ایسی گفتگو کریں کہ جن میں لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور لوگوں کے پاس علم پہنچے۔ تو سوال کرنے والے کو بھی فائدہ ہے، جواب دینے والے کو بھی، سننے والے کو، کئیوں تک علم دین الحمدللہ اس انداز سے یہ پہنچتا ہے۔ تو باقاعدہ اپنا شروع کرتے ہیں ہم پروگرام۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جو تجدید نکاح ہوتا ہے، کیا اس میں بھی حق مہر کی وہ حاجت پڑتی ہے؟ تجدید نکاح کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، اور یہ بھی ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ آپ رہنمائی فرمائیں۔ باقی یہ کہ حق مہر اب یعنی جب کریں گے تو اس میں حق مہر بھی رکھنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید نکاح کی بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کسی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی سے کوئی کفریہ جملہ سرزد ہو گیا، جس کی وجہ سے حکم شرع یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو چکا ہے۔ تو اب آدمی کو حکم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدید ایمان کرے گا، یعنی کلمہ شریف پڑھے گا، اور جو اسے کفر سرزد ہوا تھا اس سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد چونکہ کفر التزامی سے یعنی آدمی کا ایمان کے ساتھ ساتھ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس کو تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تو جب نکاح ٹوٹ جائے، ایک ہوتا ہے طلاق وغیرہ کے ذریعے، طلاق کے علاوہ بھی نکاح ٹوٹنے کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک مثال میں نے وہ دی ہے کہ کوئی کفریہ کام، کوئی کفریہ فعل جس کی وجہ سے شریعت اس بات کی پابند کرے کہ نکاح ٹوٹ گیا، تو اب توبہ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی، ان میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنا ہے تو تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو جہاں پر شریعت مطہرہ نے تجدید نکاح کو لازم قرار دے دیا ہے نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اب وہاں پہ چونکہ نکاح کو دوبارہ سے منعقد کیا جائے گا، تو اس نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کی وہی مقدار جو پچھلے نکاح میں تھی، 20,000، 25,000، 50,000، وہی ضروری نہیں ہے۔ باہمی رضامندی کے ساتھ یہ میاں بیوی مہر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے۔
یعنی یہ تقریباً 31 گرام چاندی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت نکاح ہو رہا ہو تو 31 گرام چاندی کی کم از کم مالیت معلوم کر لیں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 5,000 روپے میں، آج کل کے ریٹ کے مطابق 5,000 روپے میں یہ مہر کی کم از کم مقدار آ جاتی ہے۔ تو جن پر تجدید نکاح اس بنا پہ لازم ہو چکا کہ نکاح ان کے مابین ختم ہو گیا تھا کسی کفریہ جملے کفریہ فعل کی وجہ سے، تو اب انہیں توبہ تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی لازم، اس تجدید نکاح میں مہر بھی مقرر کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اچھا، ایک تجدید نکاح وہ ہوتا ہے جو احتیاطاً آدمی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ماہانہ یا ہفت وار تجدید نکاح کیا کرتے تھے، تو ان کا نکاح شرعی اعتبار سے ٹوٹا نہیں ہوتا تھا، نہ طلاق کا معاملہ ہوا، لیکن وہ احتیاطاً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھولے میں غفلت سے کبھی کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جس کی وجہ سے نکاح پہ اثر پڑے، تو ایسی کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی تھی، لیکن احتیاطاً وہ تجدید ایمان بھی کیا کرتے تھے، تجدید نکاح بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو احتیاطی تجدید نکاح ہے اس کے اندر مہر کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ تجدید نکاح کیا کیسے جائے گا، تو چونکہ عام طور پہ اس کی ضرورت میاں بیوی جو پہلے سے تھے ان کے مابین کسی کفریہ جملے کی وجہ سے نکاح ٹوٹنے کی کوئی صورت بن گئی، اب انہی کے درمیان دوبارہ نکاح کی تجدید ہو رہی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو کفریہ جملہ اگر زبان سے نکلا ہے یا کوئی کفریہ کام کیا اس سے توبہ کریں سچی پکی، تجدید ایمان کریں یعنی کلمہ شریف پڑھیں صدق دل سے، اس کا اظہار کریں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، اس کے بعد پھر میاں بیوی کا تجدید نکاح کیا جائے گا۔ تو تجدید نکاح کے لیے یہ دونوں عاقل بالغ موجود ہیں، اب ان کے اپنے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے 2 بھائی ہیں شوہر کے، یا عورت کے 2 بھائی موجود ہیں عاقل بالغ مسلمان، تو ان کے سامنے شوہر اپنی بیوی سے کہے اگر تجدید نکاح ضروری ہو چکا تھا نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اب مہر بھی چونکہ لازم ہوگا، تو اب آدمی یہ کہے گا اپنی اہلیہ کی طرف مخاطب کر کے کہ میں نے آپ کو بالفرض 5,000 روپے مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیا۔ صحیح، اب یہ شوہر کا یہ جو جملہ ہے اس کو کہیں گے ایجاب۔ صحیح، اب اس کے جواب میں عورت کہے گی میں نے قبول کیا، عورت کے اس جملے کو کہیں گے قبول، تو یہ ہوا ایجاب اور قبول، اور 2 گواہ عاقل بالغ مسلمان اس ایجاب اور قبول کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نکاح منعقد ہو گیا۔ اور اگر احتیاطی طور پہ تجدید نکاح کیا جا رہا ہے تو اس میں اب مہر مقرر کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو اس میں پھر آدمی اپنی اہلیہ سے 2 گواہوں کی موجودگی میں کہے، گواہ اس میں بھی ضروری ہیں، گواہ اس میں بھی ضروری ہیں، مہر کے لیے ہے، مہر کی ایک وہ ہے رخصت، لیکن گواہ چونکہ نکاح ہو رہا ہے نا تو نکاح کے لیے گواہ شرط ہے، لا نکاح الا بشہود، حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، تو کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو تجدید نکاح احتیاطی بھی اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی گواہوں کے سامنے ہی کرنا ہوگا، یہ کہ مہر لازم نہیں ہے، آدمی گواہوں کی موجودگی میں اپنی اہلیہ سے کہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، تو اس طرح بھی تجدید نکاح ان کے درمیان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لاہور سے ایک میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ 2 گواہوں کی جگہ پر 4 عورتیں ہو سکتی ہیں، گواہ بنا دیا۔ اب دیکھیں ویسے تو ایک آدمی کے مقابل 2 عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نکاح کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے بطور گواہ، بطور گواہ، یا تو وہ 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد ہوں۔ اب یہ جیسے ان کا سوال ہے کہ گویا 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں ہو گئیں، وہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نا، 1 مرد یا 2 اور 2 مسلمان عورتیں ہیں، تو اب یہ جو 1 ہے اگر اس کی بھی شرط ختم ہو گئی 4 ہی ہو جائیں، 4 عورتیں ہو گئیں، اب یہ 400 عورتیں بھی اگر ہو جائیں گی نا، صرف 4 ہی نہیں 400 عورتوں کی موجودگی میں بھی اگر کوئی ایجاب قبول کر کے نکاح کرنا چاہے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح، اس کے لیے کوئی مرد مسلمان، کہ نکاح کے لیے شریعت مطہرہ نے گواہوں کو مقرر کیا ہے، اور گواہوں کے اندر کم از کم 1 مرد گواہ ہونا ضروری ہے، یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2
عورتیں نکاح کے گواہ ہوں گے اور عاقل بالغ مسلمان ہونا بھی ان کا ضروری ہے، اور اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ دو آدمی مرد عورت یہ نکاح کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ آپ نے یہ کہا کہ اس وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا اور یہ معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد تجدید نکاح ہے، اس میں حق مہر بھی ان کو دینا پڑے گا۔ اب اس سے پہلے جو نکاح ٹوٹا تھا اس کا حق مہر وغیرہ یہ چیزیں رہتی ہیں، تو یہ کیا اسی میں شامل ہوگا یا اس کو الگ سے دینا ہوگا؟ وہ پچھلا نکاح تھا، اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے تجدید نکاح کرنے کی وجہ سے وہ پچھلا مطلب نیل ختم ہو جائے گا، صحیح، تو وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ اب وہ 20,000 تھا تو 20,000 حق مہر وہ دینا پڑے وہ حق مہر اپنی جگہ باقی ہے، دینا ہوگا۔ اچھا، یہ نیا مہر بھی مقرر کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا، ایک صورت اور بن جاتی ہے تجدید نکاح کی، مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان ایک طلاق ہوئی۔ اب ایک طلاق ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے سے اتنے ناراض کہ دونوں فیملی گھرانے وہ آپس میں اب ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے۔ اب اس دوران عورت کی عدت پوری ہو گئی، دی ایک طلاق تھی یا 2 طلاقیں دی تھیں، اور اس درمیان میں کوئی گیپ، اس جو فاصلہ آیا درمیان میں عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران رجوع نہیں ہوا جو شریعت مطہرہ نے رجوع کا طریقہ بتایا ہے، اور میاں بیوی آپس میں اس قدر اور ان کی فیملی اس قدر ناراض ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہے، 6-8 مہینے کے بعد اب کوئی بیچ میں پڑتا ہے اور دونوں خاندانوں کو ملانا چاہتا ہے، اس دوران عورت کی عدت بالفرض پوری ہو گئی ہے، تو 3 مینسز عام طور پہ عدت ہے، وہ اگر پوری ہو گئی، اب اس کے بعد دوبارہ یہ میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، بھلے ایک طلاق ہوئی ہو یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں، دوبارہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے تجدید نکاح ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو تجدید نکاح میں پھر وہی نئے سرے سے نکاح ہوگا، نئے سرے سے نکاح ہوگا، اور مہر بھی نیا مقرر کرنا ہوگا، کیونکہ ایک طلاق اور 2 طلاق کے بعد بھی میاں بیوی بغیر کسی تیسرے فرد کے بیچ میں حائل ہوئے، یعنی یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اگر عدت گزر گئی اور اب ملنا چاہتے ہیں، اور اگر عدت کے اندر ہی 1 ہفتے بعد ہی، 15 دن بعد ہی، مہینے بعد ہی، دوران عدت ہی میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں 1 یا 2 طلاق، اور وہ بھی طلاق رجعی ہو، تو اس صورت میں پھر تجدید نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ اب آدمی کو 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لیا، ٹھیک ہے، جسے رجوع کہا جاتا ہے، یہ رجوع ہوتا ہے۔ سنت کے مطابق مسنون رجوع یہ ہے کہ آدمی گواہوں کے سامنے عورت کو الفاظ سے یہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لے لیا۔ اب اس میں کوئی مہر کی حاجت نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ دوران عدت رجوع ہوگا، دوران عدت ہے، عدت کمپلیٹ ہو گئی اور اس دوران کوئی رجوع کسی طرح کا رجوع نہیں ہوا، تو اب پھر دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے صلح صفائی کافی نہیں ہے، اب یہ تجدید نکاح کرنا ہوگا، اس میں مہر کو بھی مقرر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ مسئلہ اسی صورت میں کہ 1 یا 2 طلاقیں رجی ہوں اور عدت کے اندر یہ بعد کا 3 ہو جاتی ہیں، اور وہ 3 کا بھی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عدت کے دوران اب ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو 3 کے اندر آپشن ہے اس طرح کا؟ 3 طلاقوں کے بعد اب میاں بیوی کے درمیان کوئی محض رجوع کی کوئی گنجائش اب باقی نہیں رہتی، اسی طرح تجدید نکاح کی بھی حاجت یعنی اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کا حکم یہ معروف ہے، تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ اب اس عورت کا عدت گزرنے کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح، اور اس کے بھی اپنے ایک شرائط ہیں، وہ شرائط جب پائے جائیں گے اس کے مطابق ہی ہو کر اب عورت پہلے شوہر کے پاس نکاح میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر حلالہ شرعیہ کہ اس کی کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں، یعنی باقی نہیں بچتی 3 طلاق کی صورت میں۔ کچھ آپ کی کال سوالات کو بھی شامل کرنا ہے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر مرد کے زبان سے کوئی کفر کلمہ سرزد ہو معاذ اللہ، تو وہ دوبارہ تجدید نکاح، تجدید ایمان و تجدید بیعت کرے گا، تو کیا عورت کے اگر منہ سے یا زبان سے کوئی کفر کلمہ نکلتا ہے تو وہ بھی تجدید نکاح، تجدید بیعت، تجدید ایمان کرے گی؟ میں نے سنا ہے کہ اگر عورت کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی۔ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں، الجھن دور فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی کیا کہتے ہیں؟ عورت کی زبان سے معاذ اللہ اگر کوئی کفریہ جملہ بالکل صریح نکل گیا، جیسے معاذ اللہ کوئی ایسا جملہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی وہ انکار کر دیتی ہے معاذ اللہ،
تو ایسا صریح جملہ بولنے سے عورت مرتد ہو جائے گی، دائرہ اسلام سے نکل جائے گی۔ اب اس پہ فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ اس جملے سے توبہ کرے اور ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرے، اور جو تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ زبان سے پڑھے صدق کے دل کے ساتھ، توبہ کر لیا، تجدید ایمان کر لیا۔ اب اس عورت کو حکم ہی ہے کہ یہ تجدید نکاح بھی کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے لیے معاذ اللہ کفریہ جملہ بولے، وہ کہے کہ اب تو نکاح بھی ختم ہو گیا، اب میں جا رہی ہوں، اب میں مسلمان دوبارہ سے ہو جاتی ہوں، اب تمہارے نکاح میں نہیں آؤں گی، اب کہیں اور اپنا رستہ بناتی ہوں۔ تو اس طرح عورت کو گنجائش نہیں ہے۔ اس عورت پہ لازم ہے کہ توبہ اور تجدید ایمان کرے، اور اس کو شوہر جو اس کا شوہر تھا اسی کے نکاح میں رہنے پر اس کو پابند کیا جائے گا، اور یہ تجدید نکاح بھی کرے گی۔ ایسا نہیں کہ تجدید نکاح کی حاجت ہی نہیں ہے، تجدید نکاح بھی ہوگا شوہر ہی کے ساتھ، اور مہر بھی وہ کم از کم، تو مہر بھی اس میں مقرر کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر عورتوں کو یہ مطلب کھلی چھٹی نہیں ملے گی کہ اب وہ جہاں چاہے نکاح کر لیں بعد میں۔ صحیح۔ اس طرح تو معاذ اللہ یہ شوہر کے نکاح سے نکلنے کو آسان، اور معاذ اللہ کفر میں داخل ہونے کو بہت آسان سمجھ لیں گے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے عورتوں کے لیے اس طرح کی گنجائش نہیں رکھی کہ یہ کہیں اور نکاح کرنے کے لیے کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکالیں اور پھر کہیں بھی چلے جائیں۔ ایسی گنجائش عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ عرض تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ ایسا بھی معاشرے میں یہ معاملات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، کال بھی آپ نے سنی ہے۔ اولاد نہیں ہوئی جمیل صاحب، اب اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے جسے طلاق دی جا رہی ہے؟ اور ایسی سوچ پر آپ کیا کہیں گے کہ اولاد نہیں ہوئی، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے اولاد نہیں، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے پیدا نہیں ہو رہے، بیٹیاں ہوئی ہیں، لڑکیاں ہوئی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اس عورت کے بارے میں، اس بیوی کے بارے میں بھی کئی طرح کی گفتگو وہ ایسی نیگیٹو کی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کو نکاح سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عورت کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی، اب اس میں کوئی بھی صورت بنتی ہے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے اولاد رکھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے نواز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے، اس کو بے اولاد رکھے اس جوڑے۔ اور یہ پوری ماشاءاللہ یہ سورہ شورا کی جو اپنے آیتیں مبارکہ بڑی پوری ایک اللہ نے تقسیم بیان فرما دی، جسے چاہے لڑکیاں دیں، جسے لڑکے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے رب تعالیٰ بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ بانج رکھتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا۔ اور یہ ہم ہے اللہ کی یہ تقسیم ہے، اور اس آیت کے آخر میں جو ہے فرمایا گیا کہ اللہ علیم ہے، علم والا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو جانا ہے، اور اللہ کا جو جس کے بارے میں جو بہتر تھا اللہ نے اسے وہی عطا فرما دیا۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ چونکہ اولاد نہیں ہو رہی اس لیے اس کو طلاق دے دی جائے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تو انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، فرماتے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب تو بالوں میں بھی سفیدی آ گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے طلبگار ہیں، یعنی ضعیف العمری ہو چکی ہے اور اولاد طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، حالانکہ آپ کی اہلیہ بھی عمر کے ضعف والی عمر کو پہنچ چکی تھی، لیکن طلاق نہیں دی۔ تو اولاد کی طلب ہے لیکن بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی صورت بنا دیتا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کتنی عمر میں جا کے عطا ہوئے کہ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی تقریباً، تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، پھر اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے ہاں پیدا ہوئے۔ تو اولاد ہونا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد کا نہ ہونا اس میں بھی نہ جانے کیا کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوشیدہ ہو سکتی ہیں، تو لہذا طلاق دینے کی جو سوچ بن جاتے ہیں یہ سوچ غلط ہے۔ ازواج مطہرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد مکرمہ ہے، مطہرہ ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ بھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، لیکن دیگر ازواج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ تو کوئی طلاق نہیں دی۔ تو حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر اولاد بالفرض نہیں ہو رہی تو شریعت مطہرہ نے آپ کو اس بات کا کہاں پابند کیا ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دو؟ آپ اس کو نکاح میں باقی رکھتے ہوئے پھر معاشرت، آداب معاشرت، قوانین کو بھی سامنے رکھتے ہوئے عورت سے اجازت لے لیں کہ ہاں بھائی آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، تو عورت کبھی منع نہیں کرے گی، اور آپ دوسری شادی یوں طلاق دیں گے تو ہی کریں ورنہ نہیں کریں۔ عمومی طور پہ اجازتیں ایسی صورت میں مل جاتی ہیں، پھر آدمی کیا ہوتا ہے اس کو ایک عرصہ بھی گزر جاتا ہے، 12-15 سال تو آدمی کو شرعی حوالے سے تو اجازت تھی ہی، ایک قانونی طور پہ تحفظ بھی آدمی کو مل جاتا ہے، تو یوں دو ازواج کو یہ رکھ لے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے صبر کے بدلے میں اس کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے بھی ایسا بھی میرے پاس واقعہ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سال بعد آگے شادی کر لیے، اور جب شادی آگے ہوئی ہے اور پہلے یہاں جو بیوی تھی ان کے یہاں پہلے اولاد ہو گئی، تو اب یہ عورت کو صبر کا میں تو کہوں گا انعام ملا ہے، اور یہ کڑوا گھونٹ کہیں کہ وہ سوکن کو اس نے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر پہ اس کو یہ ایک نعمت عطا فرما دی۔ تو طلاق کی طرف آدمی نہ جائے، محض یہ معاشرے میں یہاں جمیل صاحب بالکل آپ نے مشورہ بھی ایک دیا، بات یہ ہے کہ اس جو بے اولاد ہے جس کی ابھی جو اس کے نکاح میں، اس کو منحوس جاننا اور یہ سارا کچھ اسی کا قصور لا دینا، حالانکہ طبی اعتبار سے بھی دیکھیں بعض اوقات اس کی رپورٹیں وہ الگ ہی نکل آئیں گی کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے، اگر اس بظاہر کوئی اسباب دیکھنے چاہیں تو اس میں بھی مسائل نکل آتے ہیں۔ 100% یہ نہیں کہ وہ لڑکی کی طرف ہی جائے یا اس بیوی اور دلہن کو ہی ہر وقت یہ طعن و تشنیع کرتے رہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا یا آپ کی وجہ سے میرے ہاں جو ہے وہ بیٹے کی ولادت نہیں ہو رہی، تو یہ تو بڑا ایک عجیب سی یہ کیفیت ہے۔ ایسے ایک اخبار میں بھی اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہی جا کر جیسے بیٹی کی اطلاع ملی وہاں جا کر انہوں نے وہ طلاق نامہ بھی پہنچا دیا۔ کتنی افسوس والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹیوں کی پرورش پر کتنی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، 1 بیٹی ہو، 2 بیٹی، 3 بیٹیاں ہیں، اسے جہنم سے آڑ وہ بیان فرما دیا ہے۔ جو آدمی ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ایک انعام ہے، بلکہ پہلی اولاد ہی اگر بیٹی ہوتی ہے تو یہ اس بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے اور اس شوہر کے لیے یہ ایک طرح کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان کا پہلی اولاد ہی بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو ایسا بالکل بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا کوئی بیٹی نہیں تھی، سارے بیٹے ہی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جمیل صاحب، سب بیٹیاں تھیں ان کی، اور ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر نکاح کی صورت وہاں بنی، حضرت لوط علیہ السلام بیٹیاں تھیں ان کے۔ تو اس طرح اچھا نبی پاک علیہ السلام کے یہاں بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں، لیکن آپ کا کوئی بھی بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا کہ آگے نکاح ہو، یعنی بیٹوں کے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کے بچپن میں ہی وصال ہو گیا، بیٹیاں ہی تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ نسب آپ کی بیٹی سے ہے۔ اور پھر بیٹیوں میں بھی ہم آگے جو دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل تفصیل، تو آپ کی بعض بیٹیوں کے ہاں بھی آگے جا کر اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور بعض کیا ہوئیں لیکن ان کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، یعنی ان کی اولادوں کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کے جو آپ کے نواسے ہیں ان کا اور نواسیاں ہیں ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ بس یوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب کا سلسلہ ہے وہ خاص سعادت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا فرمائی، اور ان کی اولادوں میں سے پھر آگے حسنین کریمین کی اولادیں، یہ سعادات کا انہیں جو ہے وہ شرف اور یہ نسب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے اس طرح جو ہے وہ چلا ہے۔ تو اس کو بالکل بھی قطعی طور پر یہ غیر اسلامی نظریہ، سوچ اور ان عورتوں کے بارے میں ایسے فیصلے کرنا
یہ بالکل غلط ہے. اس پہ ضرور جو ہے وہ نظر ثانی وہ کرنی چاہیے. اگر اس طرح کا معاملہ کوئی سوچ بھی رہا ہے تو اسے علماء سے اس کے حوالے سے ضرور رہنمائی بھی لینی چاہیے. اس میں یہ کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو منحوس جاننا، برا جاننا، دین اسلام اس کی قطعاً نفی کرتا ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے تعلیم فرمائی، تربیت کے حوالے سے، پھر وہ جہنم سے روک بن جاتی ہیں. یہ کفار مکہ زمانہ جاہلیت کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ وہ لڑکے ہونے پہ تو بڑا فخر کیا کرتے تھے، لیکن لڑکیاں ہونے پر وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے. قرآن پاک میں فرمایا گیا نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کفار کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اس قدر اس کو لڑکی کے پیدا ہونے کو ایسا برا سمجھتے تھے اور زندہ درگور کر دینا یہ ان کے طریقے کار تھے. تو ہم مسلمان الحمدللہ دین اسلام لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کی اچھی تربیت کرنے پر کتنے اجر عظیم کی بشارت ارشاد فرما رہا ہے. تو مسلمانوں کو اپنے دل میں کبھی یہ منفی خیال لانا ہی نہیں چاہیے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو یہ مطلب معاذ اللہ منحوس ہے، تو لڑکا پیدا ہوا تو یہ بہت اچھی نعمت ہے. دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں ہی آزمائش ہو سکتے ہیں، دونوں ہی آزمائش ہو سکتی. صحیح بات کر. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکے سے آدمی اس قدر متنفر ہو جاتا ہے، باپ کو اولاد میں لڑکے پوچھتے نہیں ہیں، لڑکیاں ان کو عزت دے رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو ایسے کئی مثالیں ملیں گی. بالکل ایسے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو لڑکیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی محبت رکھی ہے وہ نظر آتی ہے بمقابلہ بیٹوں کے. ایسے بیٹے بہت کم ہیں جو اپنے والدین کے وجود کو بڑھاپے میں ان کے ہونے کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں، ورنہ تو اولڈ ہاؤس اور ادھر ادھر والدین کو کس طرح گھر پہ بھی ہو تو کس طرح کہ بوجھ سمجھ کر ان کی خدمت کو بھی اگر کریں تو بوجھ سمجھ کر ان کی دوائی اور علاج معالجے کا معاملہ بھی ہو اس کو بھی اپنے اوپر بہت بوجھ سمجھیں. تو بہرحال یہ مختلف طرح کے یہ اس طرح کی سوچیں معاشرے میں پائی جاتی نہیں ہونی چاہیے. بیٹیوں کو بھی کیوں برا سمجھا جاتا ہے، بڑا ایک پیارا موضوع انشاءاللہ کبھی لیں گے. اس میں بھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، چونکہ معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملات، شادی کے بعد سسرال والوں نے کیا معاملات کیے، پھر شادی ہونے سے پہلے منگنی میں کیا کیا ڈیمانڈز ہیں، شادی میں کیا کیا معاملات ہیں، شادی کے بعد بھی ایک ایسا سلسلہ کہ جو بالکل ختم ہونے والا نہیں ہے، اس وجہ سے بیٹیوں والے پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر دوسرے ارد گرد دیکھنے والے وہ بھی یہ طلب یہ دل میں شاید بسا لیتے ہیں کہ بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ یہ مسائل آگے جا کر ہمیں ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا قصور ہے. بہرحال اس کی وجہ سے بیٹیوں کو وہ نہ سمجھیں، لیکن یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ ان کے مقدر اچھے فرمائے. بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے نصیب اچھے کرے، مقدر اچھے فرمائے. تو دعا دینی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی بیٹی کو یا کسی کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اس موضوع کو انشاءاللہ ہم ضرور کسی دن علم کی باتیں ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ وہ یہ موضوع لیں گے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی کچھ آپ کی کالز مزید لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 1 سال تک اگر میاں بیوی الگ رہیں اور اس کے بعد ان کی خلا ہو جائے تو کیا عورت عدت کرے گی یا نہیں؟ 1 سال تک الگ ہیں اور پھر خلا ہو جائے. چلیں مزید کون؟ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے شادی کے موقع پر نکاح کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر لڑکا دوسری شادی کرے گا تو یہ 2 لاکھ روپے شرط رکھتے ہیں، یعنی کہ جرمانہ ادا کرے گا. اسی طرح اگر اس کو طلاق دے گا تو 3 لاکھ روپے مثال کے طور پر یہ جرمانہ دے گا، یعنی کہ شرط کے طور پر لکھوایا جاتا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. شوہر کے اوپر دوسری شادی کرنے پر یا بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں کسی بھی قسم کا جرمانہ عائد کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلا سوال بھی اس میں کہ یہ الگ الگ رہتے رہے اور اب جا کر ان کی خلا کی کیفیت ہوئی ہے، کوئی خلا کا معاملہ ہوا ہے اور چلیں طلاق ہم لے لیتے ہیں کہ طلاق ہوگی یا اس طرح کوئی جدائی کا ان کا سلسلہ ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ عدت پھر بھی کرنی ہوگی؟ میاں بیوی کے درمیان جب رخصتی کے معاملات ہونے کے بعد اب بھلے وہ 10 سال تک الگ رہیں، جھگڑا ہوا، علیحدگی رہی اور اس کے بعد پھر طلاق تک نوبت پہنچ گئی، تو طلاق واقع ہونے کے بعد بھی یا شرعی اعتبار سے خلا واقع ہونے کے بعد بھی
اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی. عدت گزارنی. ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی 1 سال 10 سال 5 سال اتنے عرصے تک چونکہ الگ رہے ہیں تو اب طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد اب عدت کی حاجت نہیں ہے، تو طلاق عدت کے بعد ہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب جب طلاق پڑ گئی ہے اور عورت جو ہے وہ شوہر کے پاس رہ کر پھر الگ ہوئی تھی، جھگڑا ہوا، پھر طلاق تک نوبت پہنچی، تو اس عورت کو عدت بھی گزارنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے میاں بیوی جیسے شوہر کمانے کے لیے کسی ملک میں ہوتے ہیں اور وہاں سے طلاق بھیج دی، تو اس طرح الگ بھلے 2 سال 3 سال الگ رہے بیرون ممالک سفر کی وجہ سے، تو بھی اگر طلاق ہوتی ہے تب بھی عورت کو عدت گزارنی ہوگی. اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال ہونے کے بعد اب اس بیوہ عورت پر جو اپنے شوہر سے ناراض اپنے میکے میں بیٹھی تھی 1 سال 2 سال سے، یا شوہر بیرون ملک کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، تب بھی اس عورت پر بیوہ عورت والی جو عدت ہے، عدت وفات یعنی 4 مہینے 10 دن، وہ اس عورت کے اوپر لازم ہوں گے. یہ بیچ میں جدائی رہنے سے، اتنے عرصہ دور دور رہنے سے یہ کوئی فرق ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں پڑے عدت میں کوئی فرق. اس جدائی پر آپ کیا کہیں گے؟ اب کچھ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے 4 سال 5 سال، اچھا کچھ ادھر سے ضد ہے، کچھ ادھر سے ضد ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، بعض کا تو ہوتا تھوڑا بہت ہی ہے، اور صلح سب چاہ رہے ہوتے ہیں، یا میاں بیوی تو چاہ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد کے کچھ افراد ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری ناک کا مسئلہ ہے فلاں کی. یہ شرعی طور پر کئی طرح کے حقوق جو ایک میاں بیوی کے آپس کے ایک دوسرے کے ذمے لازم آتے ہیں، وہ کتنے اس میں حق تلفیاں نہیں ہوتی ہوں گی دونوں طرف سے؟ کیا کہیں گے آپ؟ عمومی طور پہ میاں بیوی کی جو رنجش ہے وہ چھوٹی سی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ختم کرنا چاہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر وہ گھر میں بیٹھ گئی ہے، اپنے میکے چلی گئی، تو قرآن پاک میں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو کے انتشار ذہن منتشر ہوا اور آپس میں گلے شکوے ہونے کی وجہ سے جھگڑا فساد ہو رہا ہے، تو اب ان دونوں کے میل ملاپ کے لیے اور نفرت دور کرنے کے لیے ایک شخص ادھر کا اور ایک شخص ادھر کا، یعنی 2 حکم ہوں جو پنچایت کریں، اور دونوں طرف کی سننے کے بعد پھر وہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو اگر یہ دونوں افراد صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب ایسے مواقع، جب طلاق تک نوبت جو پہنچنے والی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے کچھ علیحدگی ہو گئی ہے، وہ اپنے میکے ہیں، یہ شوہر اپنے نہ یہ اس کو لینے جا رہا ہے، نہ ہی وہاں سے یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو بھیجیں گے، تو اب ایسے موقع پہ عام طور پہ ایسے افراد اب کم ہیں کہ جو فریقین کے درمیان صلح کر سکیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں بیچ میں پڑیے گا ہی نہیں، تو وہ بیچارے پہلے سے سائٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی طرح ہمیں عزت دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، تو ہماری سنیں گے کیا؟ کیونکہ عام طور پہ جب کوئی صلح کرنا چاہے گا نا تو وہ دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ ٹھنڈا کرتا ہے، دباتا ہے، دونوں کو صبر کا درس دیتا ہے، اور جو طلاق پہ بضد ہے وہ پارٹی سننے کو تیار نہیں ہوتی. تو بہرحال ایسے موقع کو جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے حل نہیں کیا جاتا، انتہائی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. ایسے میں فریقین میں یعنی میاں بیوی میں بات اتنی نہیں ہوتی، جو آگے چل کے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں سرپرست، جب ان کی گود میں یہ گوٹ آ چکی ہوتی ہے تو اب معاملہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ادھر والد کہ اس نے میری بچی کو ایسا کیوں کہا، یا اس نے ہاتھ ہی کیوں اٹھا دیا، تو اب اس ہاتھ اٹھانے پر اب وہ جھگڑا اتنا طول پکڑ لیتا ہے کہ بس وہ عزت کا معاملہ آ جاتا ہے، طلاق لے کے ہی جان چھوڑائی جاتی ہے. تو دیکھیں طلاق کے علاوہ بھی شوہر کو تھوڑا سمجھایا جا سکتا تھا، اور عام طور پہ شوہر بھی ایگری ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو موقع نہیں دیا جا رہا ہو. ارد گرد کے افراد بالکل قربان جائیں. قرآن پاک کے کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما.
کہ اگر یہ دونوں جو پنچایت بیٹھ رہے ہیں ادھر کے کچھ لوگ اور ادھر، اگر یہ ارادہ کریں کہ ہم نے صلح کروانی ہے، اللہ توفیق عطا فرما دے گا، ان میں موافقت پیدا فرما دے گا میاں بیوی کے اندر۔ اب اس میں وہی نا، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نا کہ اگر یہ دونوں ہی اصلاح کے ارادہ رکھتے ہوں، تو اب ایک پارٹی تو ارادہ رکھتی ہے، دوسری بیٹھی تو ہے دکھانے کے لیے لوگوں، لیکن ان کا ہے ہی نہیں اس میں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں، جواب لا، نو، نفی میں ہی دینا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ نتیجہ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے۔ تو ایسے میں بہرحال عزت دینی چاہیے اپنے خاندان کے بڑوں کو، اور اگر وہ بیچ میں آ کر دونوں فریقین میں صلح کرانا چاہتے ہیں تو ان کی صلح کو تسلیم کرنا قبول کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے، شوہر سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم ہی غلطی پہ اتنا سخت ری ایکشن جو ہے نا، یہ بعض اوقات لڑکے لڑکی دونوں کے لیے جی ہاں، ان کو باغی بنا سکتا ہے۔ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، یہاں تو پنچایت چل رہی ہے، لڑکی گھر سے ہی نکل گئی اور شوہر کے پاس آ گئی، ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سخت ایکشن نہ لیں۔ اس طرح کے امور میں جو نا، جو شریعت مطہرہ نے نرمی کو مقدم رکھا ہے، تو نرمی کے ساتھ مسائل کا حل نکالیں، نرمی کے ساتھ مسائل کا حل نکالیں۔ مسئلے کا حل ضرور نکل سکتا ہے، اگر کسی صورت میں نہیں نکل سکتا تو پھر اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے کہ اب یہ دونوں 5-5 سال 10 سال جدا نہ رہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو ان کے حقوق بیان کیے ہیں، پھر وہ فیصلہ علماء سے پوچھ کر وہ فیصلہ پھر اختیار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک فریق کی وجہ سے دوسرے پریشان رہیں۔ کئی مرد بھی ہیں بہت اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ نہیں، نہ طلاق دیں گے نہ چھوڑیں گے۔ جمیل صاحب وہ کہتے ہیں ہم لٹکائے رکھیں گے، آپ کو ایسا کریں گے۔ ایسی کسی کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھیلنا، یہ بھی ہرگز اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے سارے طریقے بیان کیے اور بڑے حسن انداز سے بیان کیے۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ کئی میسیجز بھی ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں طلاق کے حوالے سے تھے، لیکن ہم ظاہر ان کلمات کے اوپر، ان خاص الفاظ کے اوپر یہاں پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ جس کا خاص مسئلہ جو اس کے ساتھ پیش ہوا ہے، دارالتعلیٰ سنت سے آپ فون کے ذریعے رابطہ کیجئے، یا آپ کے شہر میں دارالتعلیٰ سنت ہے تو آپ براہ راست وہاں رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسئلے کی رہنمائی مل جائے گی۔ اور ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی